بولے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ، دل جیت لیا یار، دل جیت لیا، اور بولو کھل کے سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سب سے زیادہ ضروری ہے دل صاف کرنا، کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ عبادت جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، کس کے لیے؟ سارے بولو زور سے، کس کے لیے؟ ابھی پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں۔ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، اور یہ جو دل ہے نا سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کب سجے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے۔ کیا کرنے کا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ، معاف۔ سرکار رئیس الاتقیاء شان بالگرام، جان بالگرام، وہ فرماتے ہیں جب تک بندے میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، کوئی بھی ولی، زور سے کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جذبہ میرے نبی کی ذات میں موجود ہے نا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہے نا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ معاف کرنے کا سب سے بڑا جذبہ کس میں ہے؟ ہمارے، تم سوچ زور سے بول لو بھائی، میں ختم کرنے لگا ہوں، مجھے معلوم ہے تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا 2 منٹ زور سے بول دیں۔ کس کے اندر ہے؟ ہمارے نبی کے اندر ہے، اور ہمارے اندر بالکل نہیں۔ یقین نہ ہو نا تو کسی کے سامنے اس کے چپل پہ کھڑے ہو کے دکھانا، اپنا چپل پہن کے کسی کے چپل پہ کھڑے ہو، ابھی یہاں سے نکل کے، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، ہاتھ میں چشمی بھی ہوگی، اس کے چپل میں۔ یہ ہے ہمارے حوصلے، اور پھر کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی آسمان سے۔ ہر بندہ یہ چاہتا میرے بغل میں جبریل کھڑے ہو، کنڈیشنز اپنی چیک نہیں کرتے، چپل پہ کھڑے ہو جاؤ کسی کے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سلام آمینہ کے لاڈلے، تیرے حوصلے پر، تیرے کردار پر تو نے معافی کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی اس مثال کی برابری تو کیا پاسن برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا دن ہے، توجہ ہے نا، حوصلے پیدا کریں معافی کے، حوصلے، تقریر نہیں، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو زندگیوں میں ضروری ہے، لچھے والی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نعرے لگاؤ میں بھی راضی آپ بھی راضی۔ فتح مکہ کا دن ہے، 10,000 سے زیادہ تلواریں میرے نبی کے ساتھ ہیں، 10,000 سے زیادہ، اور حضور مکے میں آ رہے ہیں۔ آج دن بھلا تھا، جسے چاہتے ادھیڑ کے بندے تھے، جس کی چاہتے کھال میں گھس بھر دیتے،
جس کے چاہتے کوڑے لگواتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے دشمنوں سے کہا کیا امید رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، آپ کریم ابن کریم ہیں، یقیناً آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے۔ پھر میرے نبی نے کہا جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ مصطفیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں، پتھر مارنے والے آئے، آقا نے معاف کر دیا، کانٹے لگانے والے آئے، آقا نے معافی دے دی، راہ میں گڈھے کھودنے والے آئے، آقا نے ان کو بھی معافی دے دی۔ جانتے ہو پھر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، صحابہ کی انجمن ہے، ایک شخص چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ کے کہتا ہے کیا آپ سب کو معاف کر رہے ہیں؟ کہا ہاں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالے کہا تھا کیا آپ مجھے بھی معاف کر دو گے؟ فرمایا نام بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے معاف کرو گے کہ نہیں؟ آپ نے کہا نام تو بتا۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، اگر آپ معافی کی ضمانت دو گے تب میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں گا، تب اپنا نام بتاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جا، آج عبداللہ کے لخت جگر نے تجھے بھی معافی دے دی ہے۔ اتنا کہا اور اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، جیسی چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹپ ٹپ موتی بن کر کے میرے نبی کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں۔ صحابہ بے قرار ہو جاتے ہیں، سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے معافی دی ہے، اب آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا صحابہ جس نے معافی مانگی تھی اب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کے نیزے مارنے کی وجہ سے میری زینب شہید ہو گئی ہے، یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی کا قاتل ہے۔ نبی نے معاف کر کے بتا دیا او لوگوں دشمن تو دشمن، اپنی بیٹی کے بھی قاتل کو معاف کر دینا یہ مدینے والے کی محبت اور ان کی سنت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج ہے معافی کا جذبہ ہمارے اندر؟ دیتے ہم لوگ معافی کسی کو؟ سگی بہن کو معافی دینے تیار نہیں ہے۔ کسے دو گے معافی؟ سگی بہن کو۔ صرف کس بات پہ؟ کتنی سی بات پر روٹ جاتے بہنوں سے؟ یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے، یہ میری ایک ایک بات پہ انشاءاللہ تعالی یہ مہر لگائیں گے، تصدیق کی، تجربے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سچی بات یہ ہے نا، یہ جو مونچھ پال لی ہے نا لوگوں نے، مونچھ ہے نا، مونچھ سے وہ مطلب نہیں اتنی لمبی والی، مونچھ سے مطلب ہے انا، گھمنڈ، میں بھی کچھ ہوں۔ 7 بھائیوں کا اکیلا بھائی ہے، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، چاہتا کہ ان کے گھروں میں میری حکومت چلے۔ بھائی پیسے والا، بہن غریب ہے تو چاہتا اس کے گھر میں میری چلے۔ اور کتنی بہنوں کے اس لیے دل توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیوں کے مشورے کے بغیر اس نے رشتہ کر دیا اپنے بچے کو۔ ہاں اس نے رشتہ کر دیا، کہیں اچھا لگا اس کو یا اس کے شوہر کو تو اس نے بچے یا بچی کا رشتہ پکا کر دیا۔ پھر باپ بھائی کو دعوت دینے کے لیے جاتی، فلاں تاریخ میں آنا ہے، مہربانی کرنا آ جانا، تو آئے گا نا میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو جو انا کے پتلے ہوتے وہ کہتے کون ہے؟ کس کے شادی کے بہن کی؟ کب کر دی؟ کب کا رشتہ ہے یہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم رشتے میں نہیں تھے، جہاں ہم شادی میں بھی نہیں آئے گے۔ وہ بھائی کسی کی مجبوری بھی سمجھا کر، سارے عقل میں برابر نہیں ہوتے، ہو سکتا بہن سے دیر ہو گئی ہو، بھول گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، نہ سمجھو، بیٹی ہے، کم دماغ ہے، دھکا نہ دے، اس سے کہ فکر نہ کر، بلکہ اتنی بات اور کہہ دے پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا نا تو ساری ضرورتیں آ کے خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا کرو، لیکن زبان کٹتی ہے یہ کہتے وقت۔ بیوی جو بیٹھی ہے گھر کے اندر کالے سر والی، وہ جو کہتی ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے جی تمہارا سب کو دیکھنے کا، وہ اپنا دیکھے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، بات بات پر روٹا نہ کرو۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا، گھمنڈ ہوتا بہنوں کو۔ اگر آپ حافظ بنے ہو، آپ کی بہن 50 کلومیٹر دور رہتی ہے، صبح ہی اٹھ کے میٹھا بانٹتی ہے، کیا ہوا؟ آج میرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا ہے۔ بہن 80 کلومیٹر دور ہو، بھائی نے یہاں دکان کھولی ہو، بھائی نے ادگھاٹن میں نیتا منتری سارے بلائے اور سگی بہن کو فون نہیں کیا،
اسے خالی پڑوسیوں نے بتا دیا تیرے بھائی نے ایک شو روم کھول دیا ہے، تو وہ اگلے دن بغیر کسی کے کہے میٹھا منگا کے خود محلے میں بانٹتی ہے. محلے والے پوچھتے کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی نے شو روم کھول دیا ہے. یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے، اس دل کی قدر کیا کرو، اس دل کا خیال رکھا کرو. انہی بہنوں کے منہ سے نکلنے والے جملے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں. ہاں، اتنی جلدی جنت جنگلوں میں رت جگہ کرنے یا مسجدوں میں عمرے گزارنے سے ولایت نہیں ملتی، جتنی جلدی ولایت اپنوں کی پھیلی ہوئی جھولیوں سے مل جایا کرتی ہے. دعائیں لے لیا کرو ان کی. معافی معافی معافی، یاد ہے نا میں جو کہہ رہا تھا، معاف کر دیا کرو، دل بڑے کر لو. بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا گھر بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا بزنس بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ بھی نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا حوصلہ ہے تو آپ چھپر میں بھی رہتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو 12 بیگھے کی حویلی میں بھی رہتے ہیں تو آپ سے چھوٹا کوئی پورے شہر میں نہیں ہے. میرے نبی کا حوصلہ دیکھے چلو آگے، چلو تھوڑی دیر، وقت تو بہت ہو گیا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے. ہے چھوٹے چھوٹے گھنٹے نکل گئے، اب چھوٹے چھوٹے گھنٹے رہ گئے، ہے نا. لیکن گھنٹے تو چھوٹے، فجر صرف 15 منٹ لیتی ہے، زیادہ نہیں. وہ بھی چھوٹی لگنی چاہیے، لگے گی نا انشاءاللہ. ہاں فجر بھی لگنی چاہیے چھوٹی. یہ نہیں کہ بھئی اور کیسے ادا ہوگی یہ 4 رکعت. 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھ لینا، ہے نا بھائی. زیادہ وقت اس میں نہیں لگنا. چلو میں بتانے لگا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. معافی کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے، دیں گے معافی. یہ مت سوچیے مولوی تجھے کیا پتا 1 فٹ کیا روپے کی چلی گئی ہے، وہ تو خالی معافی لگائے بیٹھا. روڈ پہ تھی 1 فٹ کی گئی ہے، اور اتنی روڈ پہ کچھ بھی نہیں تو 1.5 لاکھ کی جاتی. مولوی چلی جاتی تو پتہ چلتا، پھر میں جانتا کیسے معافی کریں. آپ کو ایک بات بتا دوں، جاؤ اگر سگے بھائی نے لے رکھی ہے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ یار کیا یاد کرے گا، میں تجھے اس لیے معاف کر دے رہا ہوں کیونکہ تو میرے باپ کے لہو اور میرے لہو میں کوئی فرق نہیں ہے، میں تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دے رہا ہوں. اور جب قیامت میں آؤ گے اللہ فرمائے گا عمل تو تیرے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں محمد کا چہرہ دیکھ کے تجھے معاف کر دے رہا ہوں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں گے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں اگر مان گیا معاف کریں گے انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ، ڈٹ کے بولو انشاءاللہ. معافی کا حوصلہ پیدا کرو، جھگڑا نہ کیا کرو. 12ویں آ رہی ہے، لنگر کرتے نا، اکٹھا کرتے کہ الگ الگ کرتے؟ اکٹھا ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ الگ الگ کیا کرو. حیثیت اگر آپ کی 2 کلو چاول کی ہے نا وہی بنا کے بانٹیں، کیونکہ نوافل کے لیے مانگ کر کے اکٹھا کر کے اس کا اہتمام کرنا اپنی مرضی سے دے گے الگ چیز ہے، لیکن باضابطہ یہ کہنا لاؤ بھائی اس کے لیے یہ کرنا ہے، 12ویں کا لنگر کرنا نہ. اللہ توفیق دینا تو 2 کلو چاول بنا کے بانٹ دے. اگر تیرا دل صاف ہے تو اللہ 200 کونٹل پہ بھی بھاری اس کا اجر عطا فرما دے گا. اللہ کے یہاں پہ کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور کوالٹی اہمیت رکھتی ہے. ہم لوگ بھی 12ویں کرتے، لیکن ایک غریب بندہ تھا، غریب بندہ امیروں کو دیکھتا تھا ہر 12ویں پہ لنگر کرتے ہوئے. اس کا جی چاہتا تھا کاش رب مجھے بھی اتنا پیسہ دے کہ میں بھی حضور کے نام کی 12ویں مناؤں. بولو یار سبحان اللہ. کیا چاہتا تھا؟ اللہ مجھے بھی پیسہ دے اور میں بھی حضور کے نام کی 12ویں بناؤں. اس نے کئی سال اکٹھا کیا پیسہ، کئی سال. پھر اکٹھا وہ گولک توڑی، سارا پیسہ نکالا، حساب لگا کے اس نے اعلان کر دیا آج میری طرف سے حضور کے نام کا لنگر رہے گا.
لوگ اچھے ہوں نا تو پھر بڑے مجموع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ میں 10 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ 10,000 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بوجھ تو نہیں لگ رہی یہ باتیں؟ بوجھ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی اس نے نا کئی سال اکٹھا کر کے اعلان کر دیا جی آج میری طرف سے حضور کا لنگر ہے اور سنو شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. بہت غور سے سنیے گا. اعلان کر دیا شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. لنگر چلتا رہا لوگ کھاتے رہے اور رات کو حضور کا میلاد سج گیا. جب میلاد سجا نا تو وہ جو گھر کا دروازہ تھا نا وہ اس دروازے پہ بیٹھ گیا پوری بچھا اور جو بھی آتا نا داخل ہوتا اس کا پیر ایسے چھوتا اور چوم لیتا. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار بتا تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا لنگر کیا ہے, اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, پوری محفل سجا رکھا ہے, اتنے لوگوں کو بلایا ہے اور یہ گھٹیا حرکت ہر کسی کے پیر چوم رکھا ہے, وہ بھی چوکھٹ پہ بیٹھ کے. اس کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا میں نے علماء کو فرماتے سنا ہے جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں, اس لیے اگر قدم چوم رکھا ہو دھوکے ہی سے کم حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے گا. یہ سوچ کر کے ہر قدم کو چوم رکھا ہو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے. محفل ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, علماء نے گفتگو کی وہ بھی چلے گئے. 4-5 دن کے بعد جو ان کے یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پہ آئے تھے گھر والے کو ملے, ملاقات ہوئی. کہا کہو کیا حال ہے؟ کہا خیریت تو ہے. اس نے کہا مولوی تجھے سینے سے لگا لو. کہا کس لیے؟ کہا تیرے قدموں کی برکت سے میری قسمت جاگی ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا رات کو محفل ختم کر کے جیسی تم آئے ہو میں لیٹ کر کے سویا, ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, میری قسمت جاگ گئی تھی, قسمت جاگ گئی تھی. میرے خواب میں حضور آئے تھے, آ کر کے کہا تھا سن ہم نے تیرے گھر کا میلاد قبول کر لیا ہے, چاہ تو بھی جنتی ہو گیا ہے اور جتنے تیرے گھر آئے تھے وہ سارے جنتی ہو گئے. مین چیز ہوتی ہے دل. اگر اللہ نے دیا ہے نا تو 1 کلو ہی بانٹ دو. 1 کلو نہ ہو 10 روپے ہو پارلے لے کے بانٹ دو اور بتا کے بانٹو. اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. کس لیے بانٹ رہے ہیں؟ زور سے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اس لیے بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں. اس خوشی میں آج ہم میٹھا تقسیم کر رہے ہیں. کریں گے انشاءاللہ, کیجئے گا. اور ہاں 12ویں شریف آئے نا ایک کام اور بھی کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی یتیم لاوارث بچے سوچ کے دماغ میں رکھ لینا. جب 12ویں کا دن آئے نا تو سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جانا ہے. کیا کرنے جانا ہے؟ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے, بس اتنے ہی جتنے پیسے کا تم عطر خریدو گے نا 12ویں والے دن اتنے کی پیسے یتیم کی جیب میں ڈال کے خالی ماتھا چوم لینا. یقین کرنا جو یہ عمل مضبوطی سے کرنے لگ جائیں گے, میرا ایمان کہتا ہے جنازے اتنا عطر سے نہیں مہکتے جتنے اس عمل سے مہکنے لگ جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام بھی ہے نا. اور میں تو اپنے جوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ یتیموں کو گود لے لو, یتیموں کو گود لے لو. اور اس 12ویں میں اعلان کر دو کہ اس یتیم کا پورے سال کی تعلیم کا خرچہ میری طرف سے رہے گا. پھر دیکھو کام کتنا اچھا اور کتنا بہتر ہوگا. کریں گے انشاءاللہ, کوشش کیجیے گا. 5 لوگ مل کر کے, ہم لوگ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں ہے نا, تو ہم کر سکتے ہیں. ان بزرگوں سے نہیں جو اب کمزور ہو گئے, جوان تو کر سکتے ہیں نا. یہ کر لو خدا کی قسم, پھر دنیا دیکھے گی کہ 12ویں صرف گھر سجانے نہیں آتی, 12ویں دل سجانے کے لیے آیا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں. اور فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضور کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, کل کائنات کے لیے, کل کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں. سنیں, کوشش کیجئے گا اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بہتر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ.
پیغام تھا، جلسہ تو ہو لیا ہے نا، شجرہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، میں بالکل سناؤں گا شجرہ، لیکن آپ سے ایک شرط یہ ہے کہ میری پسند والی سبحان اللہ بول دیجیے۔ کیا بات ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میلاد کا ذکر اور شجرہ نہ ہو تو میلاد ادھوری ہے نا۔ میلاد کا مہینہ لگ گیا، میرے بھائی نے کہا کہ شجرہ ضرور سنا دینا۔ جن کے سر سے کپڑا بندھا ہوتا ہے نا، میں ان سے تھوڑا ڈر کے رہتا ہوں، یہ بندہ آر پار پہ تلا ہے۔ اچھی بات، میں نے بس محبت میں یہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گا نہیں، کوئی تھوڑا سا دے دو اس کو، ہلکا آواز دو، کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو اور تھوڑا سا آواز نیچے والا۔ ہیلو 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 ہیلو، بولے ذرا میری پسند کی سبحان اللہ بولنا۔ ایک بات بتاؤں، اتنا تھک جاتے ہیں ہم لوگ نا کہ کھانے، ڈرائی فروٹ، چکن مٹن، ان چیزوں سے تھکن اترتی نہیں، اپنی تھکن جو اترتی ہے نا تو اچھی سی سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے نا۔ اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ سونے والوں کو پتہ چل جائے ہم سوتے رہ گئے، دیوانے بارہویں مناتے رہ گئے۔ ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کو میں بتا دوں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، تھک گیا ہے مولوی، سانس لینا چاہ رہا ہے۔ آپ کو لمبی سی کہنی ہے سبحان اللہ۔ جب آپ لمبی سی سبحان اللہ کہیں گے نا تو میں ایک لمبی سی سانس لے لوں گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا رہوں گا۔ جب لمبی سانس لینی ہوگی تبھی میں آپ سے بلواؤں گا۔ کیسے بولو گے؟ 90 کلو کے بھی ہوں گے تم میں لوگ، 60 سے تو کم شاید کوئی ہوگا، اور آواز ایسے نکل رہی ہے جیسے کہ وہ 190 سال کا بندہ بول رہا۔ طاقت دکھاؤ، گلا بیٹھاؤ، بولو ڈٹ کے سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کام چلا دیا، کچھ نے ان کے پیچھے ہوکا مار دیا۔ ایمانداری سے کام کیا کرو، ایمانداری سے۔ ہم سب کو جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کھڑا کر کے حساب نہیں لیتے، حساب صرف اللہ لے گا، بندے کا کام ہے ہی نہیں حساب لینا، ہے نا؟ تو ہم حساب نہیں لے رہے، ہم تو چاہتے ہیں جو بھی ہو دل سے، اور بولو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، دیکھو مار کے ڈنڈی، پہلی بار میں ڈنڈی مار گئے، آدھی بولے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ دل جیت لیا یار، دل جیت لیا، اور بولو کھل کے سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ میں سوچ رہا تھا ایک جوان نعرہ لگا دیتا کوئی مسلمان،
راضی ہیں سارے لوگ؟ پھر آخر میں پڑھ لیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا